اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں اس غیور عوام کا، ان تمام نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا اور اپنی بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ لیا والے مہمان کو کس طرح عزت دیتے ہیں، لیا والے اپنے حقوق کی آواز کس طرح بلند کرتے ہیں، اور لیا والے یہ بھی بتائیں گے کہ ہم اسمبلیوں میں کس طرح پہنچتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے آج کے معزز مہمان مرکزی سیکرٹری جنرل محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، مرکزی سیکرٹری کوارڈینیشن چودھری محمد عارف صاحب، جنوبی پنجاب کے صدر میاں نور احمد سعود صاحب، اور مرکزی میڈیا کوارڈینیشن رو عارف رضوی صاحب، اس کے بعد جنوبی پنجاب کے نیب صدر مار انور تھن صاحب، سیکرٹری کوارڈینیشن ڈاکٹر محمود الحسن مصطفی صاحب، آرگنائزر قمر عباس دھول صاحب، اور اس کے بعد ڈپٹی جنرل سیکرٹری چودھری علی رضا ناتھ صاحب، اور ڈویژن کے صدر شیخ طاہر سلیمان صاحب، اور اس کے بعد ڈویژنل کوارڈینیٹر چودھری شاہد ارائیں صاحب، اور اصغر خان چانڈیا صاحب جو ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معزز شخصیات جو میرے لیے قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں، جن میں ہمارے آج کے جو دعوت پہ تشریف لائے محترم نیار عباس کاظمی صاحب جو کہ شیعہ علماء کونسل کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، راشد محمود بھٹا صاحب جو کہ چیئرمین کے امیدوار ہیں یہاں، مار مشکور سمرا صاحب وہ تشریف لائے، ماسٹر الاڈیتا صاحب تشریف لائے، میرے خاندان میں سے دو نوجوان، میرا چھوٹا بھائی سید محمد سکلین گیلانی اور سید ہادی کسور گیلانی وہ تشریف لائے، ریسنٹلی ہی پاکستان عوامی تحریک کو جوائن کرنے والے سعید احمد خان وہ تشریف لائے اپنے دوستوں کے ہمراہ، محمد یاسین جوتا صاحب وہ تشریف لائے، کامران بودلہ صاحب اور ملازم حسین چوگتا صاحب اپنے دوستوں کے ہمراہ تشریف لائے، اور مرکزی جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری افتخار قریشی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے چیئرمین وکلا ونگ مار محمد شفیق تھن صاحب، اور اس کے بعد میڈیا سے ماجد رندھاوا صاحب اور آپ کی ٹیم، نزاکت گرمان صاحب، محمد رمضان بھٹی اور مختار بھٹی صاحب آپ تشریف لائے۔ یہ تمام دوست جو ایک کال پہ یہاں تشریف لائے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس حسو بلیل سے اسد بھائی تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، شیخ حبیب الرحمان صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے بھی بے حد مشکور ہیں ہم، اور اس کے بعد تحصیل صدر لیا مار سعید کلاسرہ صاحب، یہ فخر کی بات ہے میرے لیے، آج وہ کہتے ہیں میں کلاسرہ نہیں میں قادری ہوں، یہ ہے جذبہ، یہ ہے جنون، یہ ہے عشق۔ تحصیل صدر چوبارہ، ان کی میں جتنی تعریف کروں وہ کم ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر احمد نواز بندرال صاحب اور ان کی ٹیم میں شامل جتنے بھی نوجوان ہیں، جابر حسین سلپال صاحب اور محترم اعجاز چنن صاحب، اور بھٹی برادران سے یہاں منور حسین بھٹی اور رائے یعقوب بھٹی صاحب یہ تشریف لائے ہیں۔ یہ 105 کلومیٹر ہے جو لیا کی حدود ہے، یہاں شیرو والا کو وہاں سے تشریف لائے ہیں یہ نوجوان، میں ان کی محبتوں کا مشکور ہوں، اور محبوب شیری صاحب آپ کے بھی میں مشکور ہوں۔ اس کے بعد تحصیل صدر کروڑ ارشاد حسین سواگ صاحب اور جتنے بھی دوست
یہاں موجود بیٹھے ہیں، اور یہاں میں باقی ونگز میں جن میں ٹی ایم کیو نواز قادری صاحب اور وقاص صاحب اور کروڑ سے سیف اللہ خان صاحب، اور اس کے بعد ایم ایس ایم سے شوکت سیالوی صاحب، اور اسی طرح منہاج القرآن کے جتنے اور یہاں ہمارے پاس تحصیلوں کے صدور ہیں، ان کا بھی میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اس کے بعد ہمارے شہباز مرتضیٰ صاحب جو ایم وائی ایل کے صدر ہیں، اور اس پروگرام کو جو یہ رونق بخشی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا دایاں بازو ضلعی کوارڈینیٹر حسنین رضا صاحب ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کے لیے ضرور تالیاں بجا دیں۔ اور شیخ طاہر سلیمان صاحب، آپ کی رہنمائی تو میرے ساتھ چلتی ہی رہتی ہے، آپ کا بھی مشکور ہوں، اور کسی کا نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے ایڈوانس معذرت۔ اور اکبر قادری صاحب جو ہمارے سینئر ہیں، اور ہمیں ہمارے آنے والے نئے دوستوں کو، ہماری نئی ٹیم کو وہ گائے بگائے جو مشاورت دے رہے ہیں، جس طرح چلا رہے ہیں، یہاں اس وقت ایک چین بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ چین آگے بڑھے گی۔ اور یہ جو ہمارے میڈیا کے اور دوست، جن میں ہمارے بھائی اجمل صاحب بھی تشریف لائے ہیں جو بی این این کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں، آخر میں اپنے ایک اور دوست کا نام لوں گا، اس کے بعد میں اپنی سپیچ کا آغاز کروں گا، جو ہر مشکل میں بھی میرے کام آتے ہیں، اور جو یہاں تک مجھے پروموٹ کر رہے ہیں۔ وہ دو نام ہیں، ایک نہیں ہے، ایک نام ہے میرے ضلعی جنرل سیکٹری، اور دوسرا نام ہے میرا ضلعی انفارمیشن سیکٹری خضر حیات دھول صاحب۔ آج اگر میں ضلع کا صدر ہوں تو ان کی وجہ سے، کیوں کہ یہاں قربانیوں کا اگر سلسلہ شروع ہے تو پہلی قربانی انہوں نے دی ہے میرے لیے، اپنی صدارت چھوڑ کر مجھے صدارت دی تھی، یہ ان کی طرف سے ایک تحفہ دیا تھا۔ اس کے بعد جاوید احمد شاکر صاحب، جو سمجھ لیں کہ بس میں خود ہی ہوں، میں تو اس کے لیے یہ الفاظ کہہ سکتا ہوں۔ اور چودھری عبدالرؤف دھول صاحب، آپ تو میرے لیے بہت کچھ ہے جی۔ میں اپنی سپیچ کا آغاز کرنے سے پہلے پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ آج فقط اتنا کہتا ہوں ان نوجوانوں سے، اگر آج دیکھ سکتے ہو کہ منہاج القرآن کیا ہے، آج دیکھ سکتے ہو پاکستان عوامی تحریک کیا ہے، تو آؤ دیکھو کہ پاکستان عوامی تحریک کس طرح نوجوانوں کو عزت دیتی ہے، کس طرح بزرگوں کو عزت دیتی ہے، کس طرح اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کو عزت دیتی ہے، ان میں شامل ہونے والی ہر قوت کو عزت دیتی ہے، ہر شخصیت کو عزت دیتی ہے، اور بتاتی ہے اس کو کہ آپ کے اندر کیا سوچ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا آواز ہے۔ تو وہ جو چیز ہے، وہ جو نظریہ ہے، وہ جو سوچ ہے، وہ جو آواز ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے اگر ایک ہی راستہ ہے تو وہ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کا ہے۔ کیونکہ میرے اندر جو جذبات تھے، آج ان جذبات کو تقویت ملی ہے تو اس پلیٹ فارم سے ملی ہے۔ پاکستان عوامی تحریک آنے والی نسلوں کا ایک روشن مستقبل ہے۔ منہاج القرآن ایک ایسا چراغ ہے جو تا قیامت نہیں بجھ سکتا۔ اس چراغ کو بجھانے کے لیے وقت کے ظالم آئیں گے، جابر آئیں گے، جگیردار آئیں گے، وڈیرے آئیں گے، سرمایہ دار آئیں گے، لیکن یہ نوجوان، یہ بزرگ، ان کے ساتھ وابستہ ہر جوڑا جو چاہتا ہے کہ ہم اپنی منزل تک جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں جھکے گا، چاہے جتنے بڑے مظالم ہوں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ لیکن آج حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، دیکھ لیا آپ نے، آج یہ آئینہ دیکھ لیں، آپ آج دیکھ لیں خود کو۔ اگر آج آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے وفاداری کی ہوتی
جس طرح انہوں نے وفا کی آپ سے، آج یہ دن آپ کو نہ دیکھنے پڑتے۔ آج آپ اپنے ہاتھوں کو ہر پاؤں پہ رکھ رہے ہو، اپنے ماتھے کو ہر گھٹنے پہ ٹیک رہے ہو، سمجھ لو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ٹھیک کہا تھا اور عمل کر لو اس پہ۔ ہر سینئر قائد نے کہا کہ ہمیں سیٹیں مل سکتی تھی، ہم نے نہیں لی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اس وقت اگر عمران خان بھی یہ بات مان لیتا کہ اس نظام کا حصہ جس شکل میں بن رہا ہوں تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج دیکھ لیا، اپنے ہی گھر میں بلیک میل ہو رہے ہو، اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہو۔ ان لوگوں کو جگانے کے لیے یہاں صرف اور صرف نظام مصطفی، آواز ڈاکٹر طاہر القادری، مشن یہی، ویژن یہی، منہاج القرآن یہی، عوامی تحریک، اور اس کے بعد جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے متبادل نظام دیا، یہی اس ملک کو، قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح بھیک مانگو گے، در بدر پھرو گے، کوئی آپ کو منہ نہیں لگائے گا۔ آج آپ نے دیکھ لی اپنی اصلیت بھی، اپنے ساتھ جڑی کچن کیبنٹ کی بھی۔ میں دور کہیں نہیں جاؤں گا۔ عوام حضرات، آپ کو آپ کی ووٹ کی قدر بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز کو ووٹ دیا تھا، جاؤ دیکھو آپ کے ووٹ کروڑوں روپے میں بک گئے ہیں۔ ووٹ نہیں بکے، آپ کے ضمیر کو بیچ رہے ہیں، آپ کی آواز کو بیچ رہے ہیں، آپ کی سوچ کو بیچ رہے ہیں، آپ کے آنے والے مستقبل، آپ کے بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ جاؤ دیکھو کروڑوں میں بک گئے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ان کو منتخب کیا تھا۔ دیکھیں کن کن صفوں میں کھڑے ہیں، کون آپ کی آواز بلند کر رہا ہے۔ ان کو صرف اور صرف اگر لالچ ہے تو اپنی تجوریوں کا ہے، اپنے بینک بیلنس کا ہے، کسی غریب کی آواز کی نہیں، مظلوم کی آواز کی نہیں، یتیم کی آواز کی نہیں، بیوہ کی آواز کی نہیں، آپ کے حقوق کی آواز نہیں بلند کریں گے۔ ان کو فقط اسی چیز کا ڈر ہے، ہماری کرسی نہ چلی جائے، ہمارا اقتدار نہ چھن جائے۔ اور آج ہم برملا کہتے ہیں، ان کو ان کا شیشہ دکھائیں گے، ان کے منہ پہ ان کو دکھائیں گے، ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، مقابلہ کریں گے، جو بکے گا ایسی ان کے گریبان سے پکڑ کے ان کو بتائیں گے ہمارے ووٹ کی بے تقیری کی کس منہ سے ہمارے پاس آئے ہو، کس منہ سے ہمارے پاس آئے ہو، کیوں بیچی ہمارے سوچ کو، کیوں بیچے ہمارے آواز کو، ان ماؤں کی عزتوں کو، ان بہنوں کی آواز کو، اس سوچ کو، اس نظریوں کے بیچ کے بیٹھے ہیں۔ دیکھو اپنے ایم پی ایز کو، دیکھو اپنے ایم پی ایز کو، دیکھو ایم این ایز کو، کیا کیا ہے انہوں نے اپنے لیے، آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ آج جا کے موازنہ کرو، دیکھ لو وہ ان گروپوں میں، ان جتھوں میں شامل ہو گئے جہاں صرف اور صرف آج تک سنتے آئے ہو نا جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ جاؤ دیکھو اسلام آباد، لاہور میں انسانوں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ بک رہے ہیں آپ کے ایم پی ایز، بک رہے ہیں آپ کے ایم این ایز۔ سوچ لو اپنے مستقبل کے لیے، سوچ لو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، آنے والے کل کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اب جاگ جاؤ، اب وقت ہے، جاگ جاؤ، اس کے بعد موقع نہیں ملنا۔ آج موقع ہے، اپنی آواز خود بلند کرو، ورنہ آپ کو کوئی جگانے نہیں آئے گا۔ فقط ان جملوں کے ساتھ اجازت آپ کے سے چاہوں گا۔ یہ ایک نظم جو میں نے چوکازم میں بھی پڑھی تھی اور آج آپ کے نام بھی کر رہا ہوں۔ تسکین نہ ہو جس میں، تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی، تم نے بھی سنی ہوگی، بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو۔ پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سرہی نہ ملے جس سال میں وہ ساز بدل ڈالو۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک شعر دے رہا ہوں۔ دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔ اور آخری شعر ان تمام قائدین اور عوام کے نام کرتا ہوں۔ اے دوست کرو ہمت، اے دوست کرو ہمت،
کچھ دور سویرا ہے، اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔